بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیعفو عن کثیر۔ جو مصیبت بھی تم پر آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت معاف بھی فرماتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو مصیبت یا خوشی انسان پر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی انسان کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے یا خوشی عطا کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر خاص مطلب اور راز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی ہو یا مصیبت انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتا دی ہے کہ ہر شخص آزمائش سے ضرور گزرے گا۔ جہاد کی مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کفار کو لمحے میں ختم کر دے، اور اس نے بہت سی قومیں مٹا بھی دی جن کا نشان باقی نہیں رہا، مگر پھر بھی جہاد رکھا تاکہ انسان کو جھوٹا غرور متکبر نہ کرے کہ میں تو بہت بہادر ہوں اور اسلام کا جانسار ہوں، اگر ضرورت پڑے تو جان مال ہر چیز قربان کر دوں گا اور کفار کی صفوں کا صفایا کر دوں گا۔ اگرچہ اور بیچ میں وہ بالکل منافق، بزدل اور جھوٹا ہو، مگر اس طرح مسلمانوں پر رعب ڈالنے سے اپنی عزت کرواتا پھرے، وہ محض دھوکہ ہے۔ وہ مسلمان جانسار جو واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائی ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور منہ سے کہنا بیکار اور گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کی عزت اور عظمت سے ان کے برادر مسلمان ناواقف ہوں۔ ایسی بات کا مغالطہ دور کرنے کے لیے جہاد مقرر کیا گیا ہے۔ خود انسان اور دوسری عوام الناس ہر انسان کی قیمت کا اندازہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ پر شکوہ نہ کریں کہ اس نے ان کو ہمت کے مطابق نہ دیا۔ اسی طرح خوشی، غم، بیماری، تندرستی سب آزمائش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غم اور تکلیف جمع نہیں کہ وہاں سے آ کر انسان کو لپیٹ لیتی ہے، وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ دو طرح، ایک تو ان کفار کے لیے ہوتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور انہیں تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن ایک ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے غلام ہوتے ہیں، مگر شیطان اور نفس کے بہکانے سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ان کو پاک کر دیتا ہے تاکہ وہ اخروی انعامات سے محروم نہ ہو جائیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ بہت سی غفلتیں تو مالک الملک معاف فرما دیتا ہے، اگر سب پر گرفت ہو تو زندگی ہی مشکل ہو جائے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جیسے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو غم مندوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دے۔ خواجہ حسن بصری سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات اللہ کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر آدمی کو لکڑی کی گھڑنج لگتی ہے یا اس کی آگ بھڑکتی ہے یا قدم پھسل جاتا ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ معمولی گناہ کے عوض ہوتا ہے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے وہ بہت سے زیادہ ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے اصحاب گئے، ان کی بیماری کو دیکھا تو غم زدہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ غم نہ کرو، یہ گناہ کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو معاف فرما دی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت میں خدا کا شکر کرنا چاہیے، خفا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے معافی مانگنی چاہیے، انسان بچ جائے گا۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔